بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ صلوات بلند آواز سے محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ مجمع کافی تعداد میں موجود ہے۔ آل محمد کا کریم خالق والدہ حسنین کے صدقے میں علی کے دوستوں کے ان اجتماعات کو نظر بد سے محفوظ رکھے، مجلس اعضاء کو خدا مزید ترقی عطا فرمائے۔ معصوم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ محمد و اہل بیت محمد پر درود بھیجے اور درود بھیجنے کے بعد 400 سال تک چپ رہے اور 400 سال کے بعد دوبارہ درود پڑھے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ بندہ خدا ابھی تو پچھلے درود کا ثواب بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ ایک مل کے کھلے دل سے صلوات پڑھ لیں، محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد کا عظیم اور کریم خالق محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس لا ریب عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، خالق کائنات نے اس زمین پر انسانوں کے لیے جو پیغام بھیجا اس کا نام قرآن ہے۔ قرآن پیغام الہی ہے جو اللہ نے اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک بھیجا۔ بے وقوفوں کا ایک فکرہ ہے کہ حضور کی حیثیت معاذ اللہ ایک ڈاکیے جیسی ہے، لیکن ڈاکیا خط لے کر حوالے کر دیتا ہے، کھول کے پڑھتا نہیں۔ اور پیغمبر خالی پڑھنے نہیں آئے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، میرا حبیب تمہیں پڑھانے کے لیے آیا۔ جو پڑھانے کے لیے آتا ہے وہ ان پڑھ نہیں ہوتا۔ یہ بے وقوفوں کا خیال ہے کہ رسول خدا معاذ اللہ ان پڑھ تھے، کیونکہ نبی کے منبر پر بٹھانا تھا۔ انہوں نے جاہلوں کو، ان جاہلوں کی جہالت پر پردہ ڈالنے کے لیے مدینۃ العلم کو ان پڑھ کہنے لگے۔ دلیل پوچھی تو کہنے لگے جی رسول مکے مدینے کے کسی سکول میں کیونکہ پڑھنے نہیں گئے لہذا ان پڑھ تھے۔ اب اگر کوئی میری تعلیم چیک کرنے کے لیے یہاں آپ کے علاقے کے سکولوں میں پوچھنے چلا جائے کہ ناصر عباس پڑھنے آیا تھا کہ نہیں، یہ فیصل آباد کے کس سکول میں پڑھا، اس کا نام جھنگ کے کس سکول میں ہے، آگے کسی سکول میں میرا نام نہ نکلے، وہ کہنے لگے جی ناصر عباس تو ان پڑھ ہے کیونکہ ہمارے چک کے سکول میں یہ پڑھنے ہی نہیں آیا۔ بندے کہیں گے ان پڑھ وہ نہیں، جاہل تم ہو، وہ کوئی یہاں کا ہے جو تم یہاں کے سکولوں سے پوچھ رہے ہو۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، مولا تمہیں آباد شاد۔ وہ کوئی یہاں کا ہے، اگر وہ یہاں کا ہو تو یہاں کے سکولوں سے پوچھو۔ وہ آیا ہے ملتان سے، اس کا علم پوچھنا ہے تو ملتان کے سکولوں سے پوچھو۔ میرے نبی کو مکے مدینے کے سکولوں میں نہ پڑھتا دیکھ کر ان پڑھ کہنے والے جاہلوں کی اولادوں، وہ مکے مدینے کا تھا کہاں جو تم مکے اور مدینے سے پوچھ رہے ہو؟ محمد کا علم پوچھنا ہو تو رحمان سے پوچھو۔ حیدری سلامت سین راضی ہو گئے۔ حیدری آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ یہ مولوی کی بدماشی کا دور ہے۔ کتا ہلکا ہو جائے کسی گلی میں، کتے کو نہیں ہٹاتا، بندوں کو روکتا ہے کہ تم ادھر سے نہ گزرو۔
اگر کسی گلی کے اندر کتا ہلکا ہو جائے تو کتے کو ہٹانا چاہیے کہ بندوں کو روکنا چاہیے کہ تم ادھر سے نہ گزرو. اگر کوئی کتا ہلکا ہے تو اسے ہٹا، ماتمی تو اپنے روٹ سے گزریں گے. یہ عقیدے کا سودا ہے، جس کا دل کرے یا علی کہے، جس کا دل نہ کرے نہ کرے. تیری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے بوڑھی عورت رسول اللہ پہ کوڑا پھینکتی تھی. پیغمبر گلی سے گزرتے تھے، وہ چھت پہ چڑھ کے کوڑا پھینکتی تھی. اس نے ایک دن پھینکا، پھر حضور دوسرے دن بھی گزرے. اس نے پھر پھینکا، آقا پھر گزرے. اس نے پھر پھینکا، آقا پھر گزرے. یا رسول اللہ آپ گلی بدل لیں. اگر وہ نہیں مڑتی آپ گلی چھوڑ دیں، ایک گلی تھوڑی ہے، کسی اور راستے سے گزر جائیں. حضور فرمائیں گے خاموش، جو حق پہ ہو وہ روٹ نہیں بدلتا. حیدری، اس نجس دور میں کچھ بندوں کو یہ دورہ پڑتا ہے. مولوی صاحبان کہتے ہیں جی مجلسوں کو 4 دیواری کے اندر رکھیں، کہ جلوس نہیں نکلنے چاہیے. حسین حسین کریں، اگر ان کی عبادت ہے تو انڈر 4 وال کریں، 4 دیواری کے اندر کریں، 4 دیواری کے باہر نہ نکلیں. تیرا حافظہ کمزور ہے تو میں تجھے حسین کی مجلس سے یاد دلاؤں، عید کا دن تھا، حسن حسین رسول خدا کے پاس آئے. نانا سب کی سواریاں ہیں، ہماری سواری کوئی نہیں. بدتمیز مولوی لکھتا ہے رسول کے پاس گھوڑا نہیں تھا. قرآن کہتا ہے پیغمبر کے استبل میں وہ گھوڑے کھڑے تھے جن کے سموں سے اڑتی ہوئی مٹی کی قسمیں اللہ قرآن میں کھاتا ہے. سلامت رہو، آباد و شاد رہو. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. چلو حضور غریب تھا، سسرال والے تو امیر تھے. کسی سے رسول تھوڑی دیر کے لیے گھوڑا مانگ لیتے. انہوں نے پہلے چیزیں دینے میں کون سی کمی کی تھی؟ اس دور میں جو ایمان میں قائم ہے اسے سلام. جی رسول اللہ غریب تھے، غریب. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام اس پر جو ایک ٹوٹے ہوئے کمرے میں رہتا تھا اور اس کے گھر کا پرنالہ بھی اندر ہی کو بہتا تھا. اللہ فرماتے علم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. میرے حبیب میں نے تجھے غنی بنایا. جو ابو ذر کا مولا ہو اسے سونے کی کیا غرض، جو فضہ کا مالک ہو اسے چاندی کا کیا لالچ، جو ابو تراب کا مالک ہو اسے مال دنیا سے کیا غرض. رسول خدا نے حسن حسین کی عظمت بتائی، فرمایا میرے کندھوں پہ چڑھ جاؤ. جس بندے کو اللہ نے زبان دی، اتنا بڑا مجمع ہے، میں ایک ایک کو کیا جگاؤں، جس کا مقدر جاگ رہا ہے وہ خود جاگ رہا ہوگا. کائنات میں اپنا کوئی ایک پیر ڈھونڈ کے لے آؤ جو قرآن پہ پاؤں رکھ کے دکھائے. بولنا زبان سے جو بندے تشریف فرما. بابا جی پچھلے حضرات بھی بولو، داد ذاکر کے لیے نہیں، آل محمد کے لیے ہے. علی یہاں والوں کی بھی آواز سن رہا ہے، پچھلوں کی آواز بھی سن رہا ہے. کائنات میں اپنا کوئی ایک پیر لے کر آ جو قرآن پہ پاؤں رکھے اور پھر مسلمان بھی رہے. اگر تجھے نہ ملے تو آ میں تجھے دکھاؤں. کبھی علی مہر نبوت پر کھڑا ہے، کبھی حسن حسین مہر نبوت پہ کھڑے ہیں. حسن حسین کو مصطفیٰ کے کندھوں پہ دیکھ کر ایک بندے نے کہا بھی تھا یا رسول اللہ حسین سے کہیں ذرا پیچھے ہو کے بیٹھے، یہاں قرآن ہے. پیغمبر نے فرمایا دور ہٹ، قرآن پر قرآن آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہو. حیدری، تجھے پیر جو بتوں کے پجاری ملے تو میرا کیا قصور. پیغمبر نے حسن حسین کو یہاں بٹھایا، بلیل کی زلفوں کو مہار دیا.
جو بندے چپ ہو سوچنا ضرور، ہم سائیکل کے ہینڈل دو بندوں کو نہیں دیتے، ایک ادھر موڑ دے دوسرا ادھر موڑ دے، جھگڑا ہو جائے گا۔ نبیوں کے سلطان نے واللیل کی زلفیں دو شہزادوں کو دے دی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ایک نے ادھر موڑا دوسرے نے ادھر، آپ کدھر جائیں گے؟ فرمایا امت کو یہی تو سمجھا رہا ہوں، یہ اختلاف والا گھر نہیں، جدھر میرا حسن موڑے گا ادھر میرا حسین موڑے گا۔ اگلے کسی فکرے پہ بولنا یا نہ بولنا، پچھلے کسی فکرے پر کوئی بولا یا نہیں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ہر غیرت مند سے حسین کے جلوس کے نام پر میں نے ریفرینڈم کروانا ہے۔ جو تمہارا عقیدہ ہو، اگر میری دلیل مضبوط ہو میرے ساتھ بولنا، میری دلیل کچی ہو تمہیں حسین کا واسطہ چپ رہنا۔ شیعہ ہو یا سنی، میں پورے مجمع سے پوچھتا ہوں، عید والے دن رسول کے ادھر حسن بیٹھ گیا ادھر حسین بیٹھ گیا، مولوی کہتا ہے حسین کا ذکر چار دیواری کے اندر کر، چار تاریخیں اٹھا کے دیکھ، اگر حسین کو کندھے پہ اٹھا کے محمد گھر کے اندر پھرتا رہا تو مجلس اندر ہونی چاہیے، اور اگر رسول مدینے کی بازاروں میں نکل آیا معلوم ہوا رسول اللہ کی سنت ہے حسین کا ذکر بازاروں میں کرو، حسین کا ذکر کر کے بستیوں کو بچاؤ، حسین کا ذکر آبادی کی دلیل ہے۔ پھر آیا جی خون نہیں نکالنا چاہیے۔ میں نے قرآن میں پڑھا ابراہیم بیٹے کو لے کے چلا ذبح کرنے کے لیے، اگر وہ کسی مولوی سے پوچھتا کیا فتویٰ ہے بیٹا ذبح کروں، مالی نے اجازت نہیں دینی، اسے مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، خود خلیل الرحمن راستے میں شیطان نے 3 ناکے لگائے، جو حاجی ہیں ان سے پوچھ لو، حکومت ان کی اپنی ہے لیکن شیطان آج بھی وہاں 3 ہی ہے۔ سعودی حکومت کوشش کر کے بھی 3 کے 4 نہیں کر سکی، 3 کے 2 نہیں کر سکی، ان تینوں کو مارنا پڑتا، 4 پتھروں کے درمیان حد ہے، 3 کو مارنا پڑتا ہے، چوتھے کو چومنا پڑتا ہے۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، جنہیں بات سمجھ آئی ہے مولا انہیں آباد و شاد رکھے۔ یہ بات تو جو بندہ کبھی نہیں بولتا اسے بھی سمجھ آ جائے گی۔ پہلوان بھی کشتی لڑیں جو نیچے گر جائے اس کے لیے 3 دفعہ ہاتھ نیچے مارتے ہیں۔ کشتی نہیں ٹھیک ہے نہیں میرا بھائی، یہ نہ پہلوان تلے آ جاوے، ہاتھ 3 دفعہ نیچے جائے تو ہار گیا، 1 دفعہ اوپر جائے تو جیت گیا۔ تجھے سمجھ نہیں آئی نبی نے کس کا ہاتھ اونچا کیا؟ غدیر کے مجمع میں علی کا بازو بلند کر کے تو تجھے سمجھایا تھا، تیرے نصیب میں ہارے ہوئے ہوں تو میرا قصور کیا ہے؟ یہ اب بھی میلے لگتے ہیں تو ان میں ریسیں لگتی ہیں، گھوڑے پہ ہو یا پیدل۔ میں نے ایک میلہ دیکھا تھا، اس میں ریفری نے کہا 1 سارے کھڑے رہے، 2 کھڑے رہے، 3 بھاگ۔ پھر مجھے پتا چلا کہ 3 کا تعلق بھاگنے سے۔ سلامت و آباد و شاد۔ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب وہی ہے، وہ مطلب نہیں جو آپ سمجھ رہے۔ بس سامعین گرامی جی ہاں انہوں دی کیا گال کریں جی جڑے مدینہ 3 کلومیٹر پیچھے چھوڑ بندے۔ سامعین گرامی قدر بڑی توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے قرآن بھیجا، قرآن کے ذریعے بیان بھیجو۔ ابراہیم بیٹے کو ذبح کرنے گیا، شیطان نے 3 جگہ کوشش کی کہ کسی طرح سے اسماعیل ذبح نہ ہو۔
پہلے پہلے اسماعیل کے پاس آیا، کہتا ہائے جوانی، بات تیرا باپ بوڑھا ہو گیا، اس کا دماغ ٹھیک کام نہیں کرتا۔ اسماعیل نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شیطان بھاگا بھی صحیح، پوچھتا بھی گیا تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ فرمایا جو نبی کے دماغ پہ حملہ کرے شیطان ہوتا ہے۔ غور ہے یہ نہیں؟ دوسرا حملہ اس نے جناب ابراہیم پر کیا، کہنے لگا ابراہیم میں بھی روز خواب دیکھتا ہوں، جو دیکھتا ہوں وہ کرتا نہیں۔ ابراہیم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شیطان دوڑا بھی صحیح، پوچھتا بھی گیا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ فرمایا جو اپنے آپ کو نبی کے برابر سمجھے۔ ایک مالی مجھے ملا، اس میں نے کیا نبی ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ میں کہ نبی جو وجہ پھر آئی، نبی دی گھر والی نو بھر جائی سار کے بھی کھا۔ اتھے تو جھلیندہ نہیں، یہ شادیاں ماوین، میں کہ ماوین تو پردہ کیوں ہے؟ اے چنگیاں ماوین جو اللہ نو ساڑھ دے اعتبار ہی کوئی نہیں، پترہ نو آدھے جو ماں دے متھے نہ لگو۔ جسے سمجھ آئے ٹھیک ہے، جسے نہ سمجھ آئے زیادہ ٹھیک ہے۔ مولی ساہ نہیں لے دینا، ساڑھیاں ماما ساڑھیاں ماما۔ قرآن جو ثابت کر تیرا پردہ نہیں، تجھے اندر نہیں جانے دیتا، انہیں باہر نہیں آنے دیتا۔ ماں اس لیے ہے کہ تو نبی کے بعد ان سے نکاح نہ کر سکے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ کیونکہ اللہ تمہاری بے غیرتیوں کو جانتا تھا۔ بس سامعین گرامی قادر، تیسرا حملہ اس نے کیا نبی کے گھر جا کر۔ اسے بڑا یقین تھا کہ میں نبی کے گھر جا کر کامیاب ہو جاؤں گا، تجربے کی بنیاد پر، کیونکہ اس سے پہلے یہ نبی کی بیویوں کو گمراہ کر چکا تھا۔ نوح کی بیوی، لوط کی بیوی۔ اس نے کہا ابراہیم کی بیوی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا شیطان ملعون سنبھل کے جا، ہاجرہ تیرے چکر میں نہیں آئے گی، کیونکہ ہاجرہ صرف نبی کی بیوی نہیں، ایک معصوم کی ماں بھی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ معصومین کے گھروں میں لفظ ہوا پردہ جڑا میرے بھرا نے پڑھے، معصومین کے گھروں میں اوتریاں دے ہتھے آ سکتی ہیں، معصوماں دیاں ماواں دے ہتھے نہیں آ سکتی ہیں۔ ایسے کہا نبی کی بیوی سے جلدی باہر نکال، پتر کو ہیندائی باہر نکل۔ ہاجرہ نے اندر سے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھاگا بھی صحیح، پوچھتا بھی گیا تو اندر کھڑی تھی، تو نے کیسے پہچانا؟ فرمایا جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکالے۔ اللہ تمہیں سلامت و آباد و شاد ہو۔ شیطان ہوتا۔ اب میں پورے مجمع سے پوچھتا ہوں چھری کس کی تھی؟ ابراہیم۔ خون کس کا نکلنا تھا؟ اسماعیل کا۔ تکلیف کسے تھی؟ شیطان۔ جنہیں پہلے پتہ نہیں تھا انہوں نے اب سن لیا ہوگا، ایک دفعہ سارے بتائیں چھری، اچھا بولو، خون، تکلیف، بس یہ فکرہ یاد رکھنا، چھری کسی کی ہوتی ہے، خون کسی کا نکلتا ہے، تکلیف شیطان کو ہوتی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ باقی رہ گئے شبیہیں۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکو، قافلے نے پانی کے لیے ڈول پھینکا، یوسف باہر آ گیا، بھائیوں نے کھوٹے سکوں کی عوض بیچا، یوسف مصر چلا گیا، مصر میں بکنے لگا، سارے مصر کے خزانے ایک پلڑے میں، یوسف دوسرے پلڑے میں۔ دولت کی کیا ضرورت کہ نبوت کو خریدے؟
خریدار ہے جو عزیز مصر ہے، بادشاہ مصر، وہ رونے لگا. روتے ہوئے پہ نبی کو رحم آیا. ادھر آ، کیوں روتا ہے؟ کیا لگا تجھے خریدنا چاہتا ہوں، دولت ختم ہو گئی. فرمایا دولت چھوڑ، میں نبی ہوں، نبی خزانوں میں نہیں تلتے. قلم دوات لے آ. عزیز مصر کافر تھا، بے غیرت نہیں تھا. نبی کے کہنے پہ قلم بھی لے آیا، دوات بھی لے آیا. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج، وہ ہمیشہ سلامت رہے جو علی اور اس کی اولاد کے فضائل پہ خوش ہوتے. یوسف علیہ السلام نے کاغذ میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا اسے اس پلڑے میں رکھ. بس میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، یہ فکرہ نہ پڑھوں تو میرے سینے میں درد ہو جائے گا. بسم اللہ میں کوئی اتنا نقطہ پڑا ہوا تھا جس کے سامنے نبوت ہلکی ہو گئی. سلامت رہو آباد و شاد. یوسف والا پلڑا اٹھ گیا، بسم اللہ والا پلڑا جھول گیا. بسم اللہ بھاری ہو گئی، نبوت ہلکی ہو گئی. گناہ کرواتی ہے تین چیزیں: جوانی، حسن، تنہائی. یہ تین چیزیں گناہ کرواتی ہیں. یوسف کے پاس تینوں تھی، جوانی بھی، حسن بھی، تنہائی بھی. علی فرماتے ہیں توبہ کرنی ہے تو جوانی میں کر، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی شریف ہو جاتا. غور ہے یہ. اس لیے علی کے اس فرمان کو ایک فارسی شاعر نے لکھا، آدھے مجمع کو یاد بھی ہوگا، بزرگ سارے میرے ساتھ پڑھیں گے. در جوانی توبہ کردن چیوائے پیغمبری، ورنہ ہر گبرو بپیری می شود پرہیزگار. علی فرماتے ہیں بڑھاپے میں بھیڑیا بھی پرہیزگار ہو جاتا. جیسے چک کے طاقت نہ رہے، پنجہ کمزور ہو جائے، شکار گزر رہا ہے، یہ شریف بن کے بیٹھو. علی فرماتے ہیں توبہ کرنی ہے تو جوانی میں کر. یوسف کے پاس حسن بھی تھا، جوانی بھی، تنہائی بھی. یہ تینوں مل کر ایک معصوم کا کچھ نہ بگاڑ سکے. یوسف بچ گیا، الزام یوسف پہ لگ گیا، یہ جیل میں چلا گیا، پھر بادشاہ بن گیا. قحط پڑا، کنعان کے لوگ گندم مانگنے مصر آئے. وہ آئے یوسف کے بھائی، وہ 307 کے مجرم. تجھے نہیں سمجھ دے تو کون سمجھ دے جناب؟ ارادہ قتل، اغوا، بردہ فروش. اب یہ ایک لفظ سمجھا تو اگلا لفظ سمجھ میں آئے گا. یوسف کو پتا تھا کہ یہ میرے بھائی ہیں، انہیں پتا نہیں چلا کہ یہ یوسف. جرم تو جناب یاد ہے ان کو. جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کی دعوت کی. دعوت کرنے کے لیے ایک کھلے کمرے کے اندر تصویریں بنوائیں. پہلے بنوایا کنواں، تیری توجہ ہے میرے بچوں، کیا بنوایا؟ کنواں، کھوہ. اس کے ساتھ ایک بچہ جس کی قمیض اتر رہی، قمیض منہ پہ آ گئی تو شکل نظر نہیں آئی. ساتھ کرے تھے 6-7 مشکنڈے، ان کی بھی شکلیں ظاہر نہیں تھی. یوسف کے بھائی کمرے میں آئے، تصویروں کو دیکھو. بندے کی عادت ہوتی ہے کسی جگہ پہ مہمان جائے، کمرے میں بیٹھے پہلے یوں دیکھ. انہوں نے یوں دیکھا، سامنے تصویریں نظر آئیں. چہرہ سرخ ہو گیا، غصے سے کھڑے ہو گئے. ہم نہیں کھانا کھاتے، کسی اور جگہ کھلا، یا ان پہ کپڑا ڈال. بندہ وہ بولے گا جسے انصاف کرنا اللہ نے سکھایا ہے. آواز اس کی نکلے گی جس کی آواز اللہ اور علی کو پسند ہے. انہوں نے لڑ بھیڑ کے کمرہ چھوڑ دیا، کھانا نہیں کھایا. یہ تصویریں انہیں کیا کہہ رہی تھی؟ ان تصویروں کو انگلش میں فوٹو کہتے ہیں، اور اردو میں تصویر کہتے ہیں، فارسی میں عکس کہتے ہیں، عربی میں شبیہ کہتے ہیں. شبیہوں کو دیکھ کر، فوٹوؤں کو دیکھ کر، عکس کو دیکھ کر بھائیوں نے کھانا نہیں کھایا. یہ لڑ کے نکل گئے. کیوں؟ شبیہ مجرم کو اس کا جرم یاد دلوا دے.
مجرم کو اس کا جرم یاد دلوا دیں. اسی لیے تو لوگ ممبر کو دیکھ کے چڑھتے ہیں. ممبر کو دیکھ کے غدیر یاد آتا ہے, خیبر کو دیکھ کے علم یاد آتا ہے, تازیے کو دیکھ کے کربلا یاد آتی ہے. یہ آپ مارے آپ ہی رونن. میں نے کہا جھگڑا ختم ہو گیا, جھگڑا ہو ہی ختم گیا جی. شیعوں نے آپ مارا ہے آپ ہی رونن. چوک تو مقرر کر کٹھے ہو جاتے ہیں, حسین کے قاتلوں پہ بھیجتے ہیں لعنت. پھر شکلیں دیکھ لیں گے کہ کس کے لگتے تھے. توجہ ہے کہ نہیں؟ قاتلوں کے نام لیتے ہیں, قاتلوں کے نام. لعنت صرف قاتلوں پہ نہیں, ان کے باپوں پہ بھی. یہ آواز میری آخری بندے تک جائے گی انشاءاللہ. یہ پنجاب پولیس ہماری یہ جیب کترا بھی پکڑ لے تو اس سے پوچھتے ہیں تیرا ابا کی کردہ ہے؟ جیب اس کٹی ہے پوچھتا ابے دا پیے. اس میں نے آکھیا کہ میں پاگل نہیں, میں ابے دا تاں پوچھ رہا جو پتہ لگے سارا خاندان لو فراندا تو نہیں. توجہ نہیں, یہ سپیکر باندھے تو میں فائدہ چال ہوں جی. ایک بزرگ کے بارے میں تاریخ پڑھے, اے دے ابے دی بڑی اچھی جا بھائی, بہترین ملازمت نوکری. ایک امیر بندے دے دسترخوان تو مکھیاں چلیندا آئی. اس پیو نو خط لکھیا بھائی مبارک ہو بھی میں خلیفہ بن گیا. اس جواب لکھیا علی دے ہوندے ہاں اس جواب تیری زندگی ہوئے بتی آوے سے. ایسا کیا علی دے ہوندے ہو تشریح نہیں پوچھنی. انہیں کہ جی میں وڈیرا ہوں, میں عمر اچ وڈا ہوں. اس آکھیا پہ تیرے تو وڈا تو میں ہاں, تو میں جو تیرا پیو ہاں. توجہ ہے یہ نہیں؟ بس سامعین گرامی قدر, کائنات میں کبھی ماتم نہ چھوڑنا, کبھی عزاداری نہ چھوڑنا. عقیدہ ہے تو بندہ مومن ہے ورنہ شیطان. مولوی کے فتوے اپنی جگہ پہ, علم سے مانگ کے دیکھ. جس کا علم اولاد دے دیتے تو خود غازی کی شان کیا ہو. جن کا ماتم مشکل کشا ہو خود شہنشاہ کیا ہوں گے. ایک مولوی مجھے کہنے لگا تسی جی زندہ دا ماتم کریں دے, ماتم کرو تو زندہ ہیں, جے مدد منگو تو آدھر مردہ ہیں. پہلے یہ پتہ کر زندہ ہیں کہ مردہ ہیں. اس لیے کہ زندگی بہرحال ختم ہو جانی, تجھے پیش ہونا ایک احکم الحاکمین کی بارگاہ میں. ایک انچ عقیدہ نہ چھوڑ, اور عقیدے کی بنیاد ہے جناب زہرا. صبح تیری آنکھ کھلے بی بی فاطمہ کے دشمنوں پہ لعنت بھیج, رات کو سونے سے پہلے جناب زہرا کے دشمنوں پہ لعنت بھیج. بی بی فاطمہ کے دشمن پہ لعنت بھیجنے سے پہلے ایک سیکنڈ بھی کوئی بندہ سوچ میں پڑ جائے لعنت بھیجوں کہ نہ بھیجوں, لعنت خود اسی کے منہ پہ آ پڑتی. زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا, دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں. مولوی اسماعیل کے خدا درجات بلند کرے, انہوں نے ایک مناظرے میں رو کے مولوی سے کہا تھا تو شور مچاتا ہے 4 بیٹیاں, تجھ سے تو ایک بھی راضی نہیں گئی. میں علم پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں, ساری دنیا کہتی ہے, ساری دنیا, پوری دنیا کے اندر صبح شام زندگی کا تو ویسے ہی اعتبار نہیں, لیکن میں جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم. میں ذاکر سب سے چھوٹا تھا, مقدمہ میں نے سب سے بڑا لڑا.
میں پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس کی عدالت میں کھڑے ہو کے محمد کی بیٹی کا حق پڑھ کے آئے. 53 پیشیاں ہیں میری ہوں. ہر پیشی میں زہرا کا وکیل بن کر گئے. میں اس کی اولاد کی جوتیوں پہ سجدہ کروں. میری 7 پشتوں کے لیے فخر ہے کہ اس گناہگار کو بی بی نے یہ مقام عطا کیا کہ میں نے 1400 سال بعد محمد کی بیٹی کے ساتھ کے لیے ہتھ کڑیاں پہنی. اور منت قوم کی ایک ہی کی ہے، کائنات میں ہر چیز بھول جانا، کبھی نہ بھولنا کہ زہرا خالی واپس ہو. شیعہ سنی مسلمان خالی واپس نہیں آئی، صرف باپ کے نوکروں سے جھڑکیں کھا کے واپس. غیرت مند غیور مومن میرے سامنے بیٹھے ہو، شیعہ میرے سامنے بیٹھے ہو، زبار عزادار میرے سامنے بیٹھے ہو. میری اس تالیاں دھیاں غازی نے صدقے تورے پردے سلامت ہو. یہ علم میں ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، ان بے غیرتوں نے زہرا کے سامنے کوئی ایسی باتیں کی ہیں 4 گھنٹے میں محمد کی بیٹی کے سارے بال سفید، رسول کی بیٹی کی کمر جھک گئی، رو کے کہہ دیے بابا ابھی تیرا کفن بھی میلا نہیں ہوا تو اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ایک بندہ شیعہ ہوا تھا، کس بات پہ شیعہ ہوا فکرہ سننا. اس کے باپ کی کول خانی میں لڑائی ہو گئی، ذات کا آرائی تھا، پورے گاؤں کا مالک تھا. لڑائی ہو گئی ملانگ اور مولوی کی. ملانگ کھانا چھوڑ کے جانے لگا. چودھری نے کہا تم دونوں میرے مہمان ہو، مولوی بھی تو بھی، تم آپس میں بات کرو، جو جھوٹا ہوگا وہ اٹھے گا. ملانگ تو کیوں اٹھنا ہے؟ تسی دو میں گل کرو، میں ہنے فیصلہ کرے نا، جیڑا جھوٹا ہو سی اٹھ سی. ملانگ نے کھڑے کھڑے مالی کی طرف اشارہ کر کے کہا اس سے پوچھ محمد کی بیٹی روتی ہوئی واپس نہیں آئی؟ کہ بلا وہ جو علاقے کا چودھری تھا، اسے کہا کہاں سے خالی واپس آئی؟ اور جگہ رسول کے بعد حق مانگنے گئی تھی، میرا بابا لکھ کے دے گیا تھا. نیچے سے مولوی چاول کھاتے ہوئے ہنستے ہوئے کہنے لگا حق بنتا ہی نہیں تھا. یہ چودھری دیکھ کے کہتے ہیں گئی تھی. حق مانگنے گئی تھی. مولوی کہتے ہیں گئی تھی. کہتے ہیں آج کے بعد میں شیعہ ہوں. پورا مجمع کھڑا ہو گیا. اس نے کہا نہ کوئی بحث، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی قرآن، نہ کوئی روایت، تو شیعہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا پورے پنڈ دا مالک ہوں میں، میرے مرنے کے بعد میری بیٹی آ کے کہے کہ یہ تھوڑی سی زمین میرا باپ مجھے لکھ کے دے گیا تھا، تو میرے کمی اور رعایا ہو کہ میری بیٹی سے کہو کوئی ثبوت ہے تو پیش کر. تو رو یا نہ رو، 400 مسلمان صحابیوں پہ بیٹھ کے کرسیوں پہ بیٹھ کے ہنستا رہا. محمد کی بیٹی جناب زہرا اپنے ہاتھ میں خالی سند لے کے ایک ایک مسلمان سے کہتی رہی میرے بابے کے دستخط ہے، میرا بابا مجھے لکھ کے دے گیا تھا. میرا ویر رونا نہ آئے تو نظریں جھکائی. یہ قیامت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، تیری میری بیٹی نہیں، شیعہ کی بیٹی نہیں، محمد مصطفیٰ کی بیٹی جس نے تجھے کلمہ پڑھایا. او میرا شیعہ سنی مسلمان، میں غلط پڑھوں، میں نے کتاب میں لکھا ہوا نہ پڑھا ہو، علموں والا اسی قدم پہ مجھے سزا دے. تو ہائے کر نہ کر تیرا قسمت. اس نے صرف سند پھاڑی نہیں، پہلے اس پہ تھوکتا رہا ہے. رسول کی بیٹی چپ کر کے دیکھتی رہی. بے غیرت سند کو اٹھا کے کہتے نہیں مانتا.
اس نے پرزے ہوا میں اڑائے. کوئی ٹکڑا حسن نے چنا, کوئی ٹکڑا حسین نے چنا, کوئی ٹکڑا زہرا نے چنا, کوئی ٹکڑا سلمان نے چنا. بطول کی کمر جھک گئی. اللہ تیری ہائے کو بی بی کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ لکھے, اور 1400 سال کے بعد ہائے کر کے رونے والا تو محمد کی بیٹی کو رو رہا ہے. اللہ تیری بیٹیوں کے نصیب نے کرے. دروازے کے پیچھے زہرا کھڑی ہے, امت دروازے پر آ گئی. لوگوں نے دروازے پہ دھکا دینا شروع کیا. اب میں زندہ رہوں یا مر جاؤں فکرہ ضرور پڑتا ہوں. سارے مدینے کے بدماش دروازے کو اندر دھکا دیتے تھے. اکیلی زہرا دروازہ بند کرتی تھی. محمد کی بیٹی دروازے کے پیچھے کھڑی تھی. ایک بے غیرت کہتا ہے آگے سے ہٹ جا ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. ایک ملون نے لکڑیاں کٹھی کی, دوسرے نے آگ لگائی. دروازہ آدھا جل گیا, آدھا جل گیا. یا ایک بے غیرت نے دروازے کو ٹانگ ماری, جلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی پہ گرا. مجھے سید معاف کرنا, خالی لکڑی کا دروازہ نہ تھا, اس میں لوہے کی میخیں تھی جو آگ میں گرم ہوئی. زہرا کے پہلو پہ میخوں نے لگنا شروع کیا. یا کنفذ حرام زادے نے تازیانہ اٹھا کے رسول کی بیٹی کو تازیانہ مارنا شروع کیا. تیرا کوئی پتھر کا دل تو نہیں. نیچے زہرا, اوپر جلتا ہوا دروازہ. دروازے کے اوپر سے مسلمانوں کی فوج نے گزرنا شروع کیا. فاطمہ دروازے کے نیچے تڑپنا شروع ہوئی. آواز آئی جالی, میری پسلیاں ٹوٹ گئی, میرا موشن شہید. اللہ تیرا ماتم قبول کرے. زہرا تو چھڑا دیو, او ہائے کر کے رونے والا علی تو چھڑا دیو. حسن حسین کی ماں کو رونے والا مولا تجھے کوئی کام نہ دے. دیکھ لو میری طرف. دروازے کے نیچے سے زہرا نے پوچھا فضا میرا وارث کہاں ہے؟ آواز آئی بی بی مسلمان علی کے گلے میں رسی ڈال کے مدینے کے بازاروں میں لے کر چلے گئے. زہرا غضبناک ہو کے اٹھی, محمد کا امامہ پہنا, رسول کی عبا پہنی, پیغمبر کا عصا ہاتھ میں لے کے قبر نبی پہ زہرا آئی. امامہ ہٹایا, فاطمہ نے بال کھولے, قبر پہ ہاتھ رکھا. کہتی ہے میرا دروازہ جلا میں چپ رہی, مجھے دروازہ گرایا میں چپ رہی, تازی آنے لگے میں چپ رہی. علی کے گلے میں رسی برداشت نہیں ہوتی, بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگی. یا علی رو کے کہتے بد دعا نہ کرنا, میں نے تیرے بابا سے وعدہ کیا